अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल खान। आज वीकेंड के बाद जब पहला दिन होता है तो आते हैं, बड़ी सारी बातें होती हैं करने को, और प्रोग्राम ऑन एयर जाने से पहले भी बड़ी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और बड़े सारे मामला होते हैं। भाई मेरा जो वीकेंड था बड़ा अच्छा रहा, और वो इसलिए भी अच्छा रहा क्योंकि मेरा वीकेंड गुजरा मंडी में। ये जो मवेशी मंडियां लगना शुरू हो गई नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर, मवेशी दोस्त मंडी है या फिर मलीर मंडी है, कराची वालों के लिए सबसे बड़ी मंडी होती है, आपको पता है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। तो ये अब लगना शुरू हो गई, आप लोग भी जाएं भाई, विजिट करें। बड़ा अच्छा एक निजाम रखा हुआ, खासतौर पर ये सुपर हाईवे मंडी जो कहलाती है, वेरी गुड। मतलब हफ्ता इतवार बड़ा अच्छा गुजरा। मंडी लगे ना तो वो समझ आता है। मैंने देखा है कि हम लोग जो हमारे रोड है वहां पर भी पूरी लाइन से मंडी लगी हुई है, उससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। तो मंडी के लिए जो है ना मुख्तस किए जाने चाहिए स्पॉट। ये सारी गैर कानूनी मंडियां होती हैं जिसके अंदर पुलिस की ईद हो जाती है, चांदी इनकी होती है, क्योंकि एक लेटर निकलता है। अच्छा। और उस लेटर के अंदर होता है कि जहां जहां गैर कानूनी मंडी लगाई जाएगी उसके ऊपर आपने चालान करना है और उसके ऊपर गिरफ्तारियां होनी है। गिरफ्तारी कोई नहीं होती, चालान कोई नहीं होता, पकड़ दकड़ हो रही होती है बस। रोजाना के मैं देख रही हूँ कि रोजाना वही मंडी लगी हुई है, जब भी वहां से गुजर रहे हैं। आपके घर के आसपास लगी हुई कोई गैर कानूनी मंडी, तो आप लोग भी, अगर आप लोग के घर के आसपास लगी तो आप लोग हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। हम उस मुतालिका थाने से जरा सा पूछेंगे कि ये मंडी कैसे लगी हुई है, और हो सकता है वहाँ का जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है या फिर उसके जो सुपरिटेंडेंट है उनसे जरा सा हम पूछेंगे भाई ये जब ऑर्डर निकला है तो फिर ये क्यों लगा है। लेकिन बहरहाल आपने विजिट किया सुपर हाईवे मंडी का? नहीं, सुपर हाईवे तक तो जाना नहीं हुआ, वो तो घर के बाहर ही रोजाना दिख जाती। चले मैं आपको लेके चलूंगा सुपर हाईवे जो मवेशी मंडी है। जबरदस्त किस्म के जानवर है, छोटे बड़े जानवर। हो सकता है हम आपको एक सेगमेंट के अंदर आने वाले दिनों में वो भी सारे नज़ारे दिखाएं कि हमने वहाँ पर क्या क्या नज़ारे किए। अच्छा, जबरदस्त। वैसे इस दौरान में ना बारिश नहीं होनी चाहिए, वरना वो मंडियों का हाल तबाह हो जाता है और जानवर बेचारे अलग परेशान हो जाते हैं। 6 और 7 जून को एक्सपेक्टेड है बकरा ईद, बड़ी ईद जो है ईद उल अज़हा। अब ये देखते हैं कि अब तक कोई ऐसी प्रोडिक्शन आई नहीं है कि 6 और 7 तक कोई बारिश होगी। ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर बहरहाल 2 दिन आपने गुजारे, कुछ अच्छी बात सोची होगी, और अफशीन जब होती है तो अफशीन हमेशा अच्छी बात से स्टार्ट करती हैं। अफशीन आज कौन सी अच्छी बात बताने जा रही हैं? आज जो अपने नाज़रीन को मैं अच्छी बात बताने जा रही हूँ बहुत बेसिक सी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ठोस है। जैसे सच्चाई ऐसी चीज है कि इसकी तासीर शहद से ज्यादा मीठी है, और ये बात वाकई हकीकत है कि सच बोलने वाला इंसान झूठ की परेशानी, खौफ और झिझक से आजाद हो जाता है, जबकि झूठ जो है वो वक्ती फायदा देता है मगर सच हमेशा का सुकून देता है। बिल्कुल सही बात की, बहुत प्यारी बात है। जबकि सच्चा इंसान हमेशा बाएतमाद और मोतबर समझा जाता है, चाहे इसके अल्फाज कड़वे हों, नीयत मीठी होती है, सच बोलने में नुकसान हो सकता है, शर्मिंदगी होने से जो है वो बच जाता है, क्योंकि झूठ हमेशा जिल्लत देकर जो है वो जाता है। हाँ। जबकि कोशिश कीजिए कि हमेशा सच बोलें। ये रास्ता मुश्किल है लेकिन पथरीला नहीं, जिस पर चलने से आपके पाँव कभी जख्मी नहीं होंगे। अच्छा, झूठ कैसे मौके पर जायज है? झूठ ऐसे मौके पर जायज है जैसे 2 लोगों के दरमियान आप सुलह करवा रहे हो। अच्छा, तो एक के बारे में आप अच्छी बात बता दें कि भाई उसने तुम्हारे लिए अच्छा बोला है, भले उसने अच्छा ना बोला हो लेकिन उसका दिल साफ हो जाएगा उसके लिए, और उसके जो सुलह कराना वैसे ही बहुत अच्छा इक़दाम है। तो अगर आप 2 लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोल रहे हैं ना तो वो जायज है। इसी तरह जिस झूठ से किसी को नुकसान ना पहुंचे, जिससे नुकसान भी ना पहुंचे और जिससे फायदा हो, किसी के लिए खैर हो, आसानी हो। बहरहाल बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब कोशिश ये करें आप भी लोग भी कि झूठ बोलना छोड़ दें, और झूठ बोलने से ना बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि एक झूठ बोलने के बाद फिर आपको याद ही नहीं रहता कि आपने फला वक्त में फला शख्स को क्या झूठ बोला था। सच आप जब बोलते हैं तो आपको पता होता है, आप नींद में हो, सोए हुए हो, जागे हुए हो, आपको पता होता है कि इसको ये बात बोली होगी, यही बोली होगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं फिर वो एक झूठ को छुपाने के लिए ना 10,000 झूठ जो है ना वो निकल कर सामने आ होता है। क्योंकि अगर आप से कोई तशवीश करने बैठ जाए ना तो झूठ के कहते हैं कोई पाँव नहीं होते, तो वो आप कहीं भी उसके सबूत पेश नहीं कर सकते। जैसे अब भारत ने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है तो उसके कोई झूठ के पाँव नहीं है और ना ही वो कोई सबूत अभी तक पेश कर चुका है। जबकि पाकिस्तान ने डोजियर भी जारी कर दिया और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा बरमला अंदाज में साबित किया है कि भाई ये भारत की तरफ से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जबकि पाकिस्तान का इसमें कोई अमल दखल नहीं था। उसके बावजूद पाकिस्तान ने अमन की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसको भारत ने उसकी कमजोरी समझा, तो फिर पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब जब दिया तो भारत को क्या दुनिया को लग पता गया। चलें, बहुत अच्छी बात है कि आप जब से ये मुआरका हक हुआ है तो उसमें आप भारत को नहीं भूलती। कोई भी हो, सच्ची झूठी बात कहीं पे भी आपका टैलेंट ही कि आप भारत को फिट कर देंगे। बहरहाल टॉप स्टोरीज की तरफ आते हैं। टॉप स्टोरीज आज जो है वो बड़ी जबरदस्त है हमारे पास।
جی سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ مارکہ حق میں پاکستان کی تاریخی فتح ہوئی ہے. بھارتی جارحیت اور جھوٹ بے نقاب کر کے ڈوزیئر جاری کر دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے اور واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان امن کا علمبردار ہے. البتہ اپنی سالمیت اپنی جو پاکستان نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ اپنی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا اور اس کا ہر قیمت پہ دفاع کرے گا. اور پاکستان کی جانب سے جاری ڈوزیئر میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور بھارتی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد بھی شامل کیے ہیں. یعنی کہ ہم شواہد دے رہے ہیں جبکہ ان کی جانب سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور مسلسل وہ جھوٹ پہ جھوٹ اور دھمکیوں پہ دھمکیاں, کبھی سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی, کبھی کچھ. تو وہ اس طرح کر کے صرف ہمیں ڈرا رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں اور دنیا کو اور سب کو امن تباہ کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں. بالکل ایسا. یہ ڈوزیئر میں بھارتی میڈیا اور را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان مخالف منظم مہم کے ناقابل تردید شواہد بھی پیش کر دیے گئے ہیں. رپورٹ کے مطابق ڈوزیئر میں پاکستان کی جانب سے بھارت کو پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے مخلصانہ کاوشوں کا بھی ذکر ہے. بھارتی جارحیت اور بزدلانہ حملے میں معصوم پاکستانی بچے, خواتین اور شہری شہید ہوئے ہیں. پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کو دھول چٹاتے ہوئے اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں بھی ملایا ہے. جی پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں صرف بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے. ہم یہ صرف یہ جو جنگی وار کے جو ہوتے ہیں, کہتے ہیں نا کہ مسلمان جو ہے وہ اگر وار بھی کرتا ہے تو وہ یہ دیکھ کے کرتا ہے کہ کہیں عورتوں اور بچوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا, کہیں سویلینز جو ہیں وہ تو نہیں بیچ میں آ رہے. تو ہم لوگ تو اتنا زیادہ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں جبکہ دشمن کی جانب سے ان چیزوں کا خیال کیے بغیر بچوں پر حملہ ہوتا ہے. جو ہمارے شہید ہوئے وہ بچے ہیں, خواتین ہیں, بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں. تو یہ کون سے دہشت گرد ہیں جس کو آپ نے نشانہ بنایا ہے؟ اچھا پاکستان اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے نا. پاکستان نے اگر جنگ لڑنی ہے تو اپنے مقابلے کے لوگوں سے لڑنی ہے, اپنے جو مد مقابل لوگ ہیں, جو فوجی ہیں, ان سے ہی لڑنا ہے. پاکستانی کبھی بھی ایسا نہیں دیکھتے کہ عام شہریوں پر نہتے جو وہاں کے معصوم شہری ہیں ان پر کبھی بوم گرائے یا کبھی ان کو جو ہے وہ نشانہ بنائے. لیکن بھارت کی جانب سے لڑنا آئے گا نہیں اپنے مقابل لوگوں سے, اور اپنے کمزور جو لوگ ہیں اپنے سے زیادہ صرف انہی پر ان پر ہی بم گراتا ہے, ان پر ہی کشمیر ان کے ہاتھ میں ہے تو بس وہ کشمیر کوئی ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں. پاکستان پہ تو وہ کچھ کر نہیں سکے. تو دوسری سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور IMF کے درمیان تکنیکی مذاکرات مکمل ہونے کے بعد پالیسی سطح کے بجٹ مذاکرات آج سے شروع ہوں گے. نئے مالی سال بجٹ میں پاکستان سپر ٹیکس کے خاتمے کی تجویز دے گا. مذاکرات میں پاکستان امپورٹ ایکسپورٹ پر ٹیکسز میں کمی کرے گا, ریئل اسٹیٹ کو ریلیف فراہم کرے گا اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کا بوجھ کم کرنے کی تجاویز جو ہے وہ IMF کے سامنے رکھے گا. بالکل ایسے ہی IMF کے ساتھ اب مذاکرات چل رہے ہیں اور مذاکرات کے اندر وچ از اے ویری گڈ تھنگ کہ اب یہ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ IMF کے ساتھ مذاکرات قابل غور ہوتے ہیں. اب یہ تکنیکی جو مذاکرات ہیں اس کو مکمل ہونے کے بعد جو پالیسی ڈیفائن ہوگی تو اس پالیسی کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ آ سکتی ہیں سامنے, کیونکہ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک پورا بجٹ بنایا جاتا ہے اس بجٹ کے اندر ایک بڑا حصہ جو ہے وہ IMF کا ضروری ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر ہمارے ڈالر کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے, ہماری اکانومی کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے. تو وچ از اے گڈ تھنگ کہ لیکن یہ بھی مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصے پہلے ایک منی بجٹ پیش کیا گیا تھا. جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس نے ایک منی بجٹ پیش کیا تھا, اور اس منی بجٹ کے اندر کوئی 3-4 شقیں لگائی گئی تھیں. جو ٹوبیکو انڈسٹری ہے, سگریٹ کی انڈسٹری ہے, اس کے اوپر کافی زیادہ ٹیکسز لگائے گئے تھے. ایئر لائنز تھیں اس کے اوپر کافی زیادہ ٹیکسز لگائے گئے تھے, اور اگر ایکسپورٹ امپورٹ کی بات کر لیں تو ان پر کافی ٹیکسز لگائے گئے تھے. ہاں ان پہ بھی تھے ٹیکسز, لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں خاص طور پہ موٹر وہیکلز ہوتے ہیں ان پر ٹیکسز لگائے گئے تھے. تو یہ ٹیکسز لگانے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں کوئی ایک اماؤنٹ تھا اچھا خاصا, اس کو جنریٹ کرنا تھا, اور وہ جنریٹ کیا بھی تھا. لیٹس سی کہ اس بار جو حکومت ہے ایسا کوئی چکر تو ہے نہیں کہ منی بجٹ ہمیشہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے فیبروری اور مارچ کے اندر. تو اب یہ دیکھیں کہ اب یہ وقت آ چکا ہے, نئے مالی سال کا فسکل ایئر کا آغاز ہو رہا ہے. لیٹس سی کہ کون کون سے نئے ٹیکسز لگتے ہیں اور کون کون سے ٹیکسز کے اندر چھوٹ دی جاتی ہے. بہرحال پاکستان کی جو ایکسپورٹ امپورٹ ہے اس پر ٹیکسوں میں اگر کمی ہے, اور ریئل اسٹیٹ کو ریلیف اور تنخواہ دار طبقوں پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کی تجاویز IMF کے سامنے جو ہے وہ رکھنے والا ہے. تو اب دیکھیں IMF کیا کہتا ہے, کیونکہ IMF کو صرف اور صرف ایک چیز سے غرض ہوتی ہے کہ آپ ہمارا یہ جو ہم سے قرضہ لے رہے ہیں اس کو کیسے واپس کریں گے, کچھ میکینزم بتائیں. تو میکینزم کے اندر ٹیکس امپوز کرتے ہیں وہ. لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کا کہنا ہے کہ اگر بھارت نے دریائے سندھ کا پانی روکا
तो दहाइयों तवील नताइज होंगे। भारत ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया तो खामोश नहीं बैठेंगे। ये बहुत वाज़ेह कह दिया है DGISPR ने, और इसके बाद कोई इबहम रहता नहीं है, कोई दो राय रहती नहीं है। अगर दुश्मन फिर भी अगर हमारे साथ ये पानी रोकने की धमकियां और ये सब हरकत करेगा तो उसका मतलब है फिर आउटराइट वॉर होगी, और वो भी फिर न्यूक्लियर वॉर होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में खबरदार किया है कि दरियाई सिंध के पानी के निज़ाम में इस्लामाबाद का हिस्सा कम करने की हालिया धमकियों पर अमल करने की भारत की किसी भी कोशिश के ऐसे नताइज सामने आएंगे जो नस्लों तक मुहित होंगे। उम्मीद करता हूँ ऐसा वक्त कभी ना आए, लेकिन अगर ऐसे इक़दाम किए गए तो दुनिया देखेगी और उनके ऐसे नताइज बरामद होंगे जिनके लिए हमें बरसों और दहाइयों तक लड़ना पड़ेगा। कोई भी पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत ना करे। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ कोई पागल शख्स ये सोच सकता है कि वो इस मुल्क के 24 करोड़ से ज़ायद लोगों का पानी रोक सकता है। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पेशावर अफवाज हैं और हम अपने किए गए वादों की मुकम्मल पासदारी करते हैं, और हम सियासी हुकूमत की हिदायत को मुकम्मल तौर पर हर्फ ब हर्फ मानते हैं और उनके अज़म का भी पास रखते हैं। तो DGISPR की तरफ से बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि दुश्मन अपनी इन ऊंची हरकतों से बाज रहे, क्योंकि अब अगर जो जंग होगी वो जंग कोई मामूली नहीं होगी, बल्कि उसकी जो रिपरकशंस हैं, जो उसके आफ्टर मैथ्स हैं, वो सदियों तक जारी रहेंगे, दहाइयों तक मुहित होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और DGISPR के जो अरब मीडिया को इंटरव्यू किया है, ये वाकई एक काबिल गौर इंटरव्यू है, और हम देख रहे थे इस इंटरव्यू को कि इसके जो है वो आउटकम्स क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वाज़े तर्जुमानी की गई है, और तर्जुमानी के अंदर वाज़े तौर पर है कि अब तक तो ठीक है, बहुत सारी मनमानियाँ, हरकतें, सारी चीज़ें की गई, उसके ऊपर हमने बड़ा सॉफ्ट एक स्टेप रखा, लेकिन जहाँ हमें दबोचना था हमने दबोचा। लेकिन इस बार फ्रॉम द बिगनिंग इफ़ यू स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग, तो फिर हम जो है वो उसके अंदर बड़ा वाज़ेह मौका देते कि दहाइयों तक इसके नताइज होते जा सकते हैं। ना कि ये न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है ना हम इस चीज़ से चूकेंगे नहीं। अभी तक के हमने जितना भी क्या कहते हैं फिजाइया और जितने भी ऑपरेशंस थे वो सब किए, लेकिन अब अगर उनकी तरफ से ऐसा कुछ इक़दाम हुआ तो ये न्यूक्लियर वॉर की निशानदेही करता है, जिसकी जो रिपरकशंस हैं वो दहाइयों तक मुहित होंगे। तो आई थिंक दिस टाइम भारत को बहुत सोच समझ के कोई अपने ये मिस एडवेंचर करना चाहिए, क्योंकि अगर इस दफ़ा उसने कुछ किया तो ये नहीं कि आपको अमेरिका रेस्क्यू करने आ जाएगा फिर से, क्योंकि अमेरिका तो वो शैतान की मानंद है कि जो कहता है कि हाँ भाई तुम ये गुनाह करो, फिर वो पीछे से भाग जाता है। अच्छा, भारत इस पोजीशन में है नहीं है। आप असम्बलीज के अंदर देखें, उनके कांग्रेस के रहनुमा हैं, वो बड़ा लान तान कर रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर, और वो बड़ा उसको आड़े हाथों ले रहे हैं कि व्हाट हैज़ बीन डन, ये बहुत बड़ा डैमेज है जो डैमेज हुआ है। लेकिन बहरहाल इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमने पहले से कैलकुलेट करके रखे थे, जो आपके सामने है। किला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में मार्केट में धमाका, 4 अफराद शहीद जबकि 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। धमाके की इत्तला पर पुलिस, लेवीज, हुकाम और इमदादी टीम्स फौरी तौर पर मौके पर भी पहुंच गई और जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। DC किला अब्दुल्ला ने बताया कि धमाके से मुतादिद गाड़ियां, दुकानें तबाह और मार्केट जो हैं वो मिसमार हुई हैं। दुकानों के मलबे तले भी लोगों के दबे होने की इत्तलात हैं, यानी कि अभी तक के उनके दबे होने की इत्तलात हैं। और हम इसमें कितना नुकसान उठा चुके हैं, ये जो वॉर एंड टेरर है, हम इससे अभी तक निमट रहे हैं। अभी तक के हम अपने मुल्क में दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। तो जो एक मुल्क ऑलरेडी जख्मों से चूर है, जिसके जो दहशतगर्दी से निमटने के लिए आए रोज़ कुछ ना कुछ कर रहा है, वो कैसे किसी दूसरे मुल्क के साथ जाके वो कोई ऐसा मिस एडवेंचर कर सकता है? ये पाकिस्तान की ना पॉलिसी है, ना हम लोगों में इस तरह के मिस एडवेंचर की कोई ख्वाहिश है। तो मेरे ख्याल में भारत को ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो अपने मुल्क की हालात पर तवज्जो दे, बजाय इसके कि पाकिस्तान को बार बार तंग करे और फिर से किसी तरह की ऐसी हरकत करे कि जिसकी वजह से उसको खुद ही नुकसान पहुंचे। बिल्कुल ऐसे ही। और हमने कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, वो कैलकुलेशन करके रखी हुई थी कि इतनी ज़्यादा जो है वो धूल चटाई गई है
تو دھول چٹانے کے بعد بھارت کو کوئی نہ کوئی ایسے جو بھارتی سپورٹرز ہیں یہاں پر یا پھر فنڈنگ کے شواہد ملتے ہیں کہ را کی طرف سے کچھ BLA کے لوگ ہیں, TTP کے لوگ ہیں, تو ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ری ایکشن آ سکتا ہے, اور وہ ری ایکشن ساری چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا. یہ کنٹرول کی وجہ سے ہی بہت ساری چیزیں جو ہے آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئی, اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کی بھی ذمہ داری جو ہے اوبویسلی انہی لوگوں نے لینی ہے جو سپورٹڈ اور فنڈڈ اور اسپانسرڈ بائی را ہے. ٹھیک ہے. اور بلال ایک اور خبر اس ویکینڈ پر آئی ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کے نکاح کا اندراج جرم قرار دیا گیا ہے, اور قومی اسمبلی سے یہ بل باقاعدہ طور پر منظور کیا گیا ہے, اور قومی اسمبلی میں کم عمر بچوں کی شادیوں پر پابندی سے متعلق یہ بل کو منظور کیا گیا ہے. بل کے متن کے مطابق آپ کو بتاؤں کہ نکاح رجسٹرار کم عمر بچوں کی شادی کا اندراج نہ کرنے کے پابند ہوں گے, اور نکاح پڑھانے والا شخص نکاح پڑھانے یا رجسٹرڈ کرنے سے قبل دونوں فریقین کے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی موجودگی یقینی بنائے گا. بل میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ 18 سال سے زائد عمر کے مرد کی کم سن لڑکی سے شادی پر سزا مقرر کی گئی ہے, اور بل میں بتایا گیا ہے کہ کم سن لڑکی سے شادی پر کم سے کم 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 3 سال قید بامشقت ہوگی. ٹھیک ہے, اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ویمن اینڈ چائلڈ رائٹس اسپیشل ایکٹیوسٹ ہیں ماروی اوان صاحبہ. السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ, ہاؤ آر یو ماروی اوان؟ السلام علیکم. گڈ مارننگ اینڈ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ, امید کرتے کہ آپ بھی بخیر عافیت ہوں گی. جی میں بالکل ٹھیک ہوں. اس وقت بس سفر کر رہی ہوں, لیکن آپ کے پروگرام میں بہت خاص ٹاپک پہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. سب سے خوبصورت بات افشین پتہ ہے ماروی کی کیا ہے کہ ہمیشہ ایک ٹریولنگ میں ہوتی ہیں یہ, لیکن کبھی بھی اگر کسی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنا ہو تو کبھی منع نہیں کیا ہے, ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اویئرنیس پھیل جائے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے وقت دیا. ماروی ذرا جاننا چاہیں گے یہ جو ابھی بل آیا ہے سامنے, اور پھر یہ کم عمر شادی جو انٹیریئر میں اندرون علاقوں کے اندر ہم دیکھتے کہ بہت زیادہ ایک مسئلہ تھا, جبرن کی جاتی تھی کم عمر کم سن بچیوں کے ساتھ شادی. اب یہ بل آ گیا ہے, ڈو یو سی اینی کائنڈ آف چینجز؟ جی سب سے پہلے تو بہت یہ خوشی کی بات ہے کہ اتنے اہم موضوع کے اوپر بل اب پاس ہو چکا ہے نیشنل اسمبلی میں, اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں سب لوگوں کو جانکاری ہو, اور آپ لوگوں نے بھی اپنے پروگرام میں اس ٹاپک پہ بات کر کے اپنا اس میں کنٹریبیوشن ڈالا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بل کے بارے میں اویئر کریں. لیکن میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ سندھ میں یہ بل 2013 میں چائلڈ رائٹ ریسٹورنٹ ایکٹ پاس ہوا تھا, اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کام ہو رہا ہے, مگر مکمل طور پہ اب بھی امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہو پائی ہے. اور نیشنل اسمبلی کے اس قدم کے بعد ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب تمام ڈیفینیٹلی پاکستان میں ایک ہی عمر 18 سال ہوگی, کیونکہ پچھلے ٹائم میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے جو سندھ میں تو 18 سال بچوں کی شادی کی عمر تھی, مگر پنجاب میں 16 سال ہونے کی وجہ سے یہاں سے وہاں بچیوں کو لے کر جا کر شادیوں کے اٹیمپٹ ہوئے تھے, جو کہ بہت افسردہ کیسز تھے. اور ہم تب بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ایک عمر ہونی چاہیے 18 سال, اور شناختی کارڈ لازمی ہونا چاہیے نکاح کے ٹائم پر, کیونکہ بہت اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں جس میں بچیوں کو بہکا کر نکاح کر دیے جاتے ہیں, گھر سے ان کو دور لے کر جا کے, اور کڈنیپنگ, چائلڈ وومن ٹریفکنگ, اور بہت ساری ایسی خطرناک چیزیں, کرمنلائز ایکٹ آگے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزوں کی روک تھام ہو, اور اس بل کے تحت جو بھی اس طرح کی شادیوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا 5 سے 7 سال کی اور 10 لاکھ روپے تک کی اس کو فائن بھی ہوگی. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ اس طرح کے جرائم کرنے سے پہلے سوچیں, اور بچیوں کی صحت, ذہنی صحت, جسمانی صحت, ان سب کا ہم خیال رکھیں, کیونکہ یہ ان کا بیسک رائٹ ہے. بالکل, یہ تو ان کی تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے, کم سن عمر ہے, اس میں تو بچیاں, ان کو کیا معلوم کہ ان کی شادی ہو رہی ہے تو کیا ہوگا, وہ تو بیچاری دلہن بن کے خوشی میں, اور وہ اس طرح کی مطلب معصوم ہوتی ہیں نا وہ بچیاں. تو اچھا ماروی یہ بتائے گا کہ ایسی شادیاں جو ہیں
اگر رجسٹرڈ نہیں ہو رہی ہیں یا پھر اگر ان کی کوئی کمپلین نہیں ہو رہی ہے تو کس طرح سے آ کر ان پر یہ جرمانہ اور سزا لگ سکتی ہے؟ اچھا، اس میں یہ 2 سے 3 چیزیں بہت اہم ہیں، کیونکہ ہم آلریڈی چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادیوں پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو پرابلم جب آتا ہے جب بچیوں کے برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنے ہوئے ہوتے. بچیوں کے ڈیفینیٹلی شناختی کارڈ بھی آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں پہ بڑا دیر سے لوگ بنواتے ہیں کیونکہ وہ ضروری نہیں سمجھتے ہیں. تو یہ جو دستاویز وقت پہ نہ بنوانے کی وجہ سے بھی کافی دقت ہوتی ہے ایسے کیسز کی رجسٹریشن اور ٹائملی ان کی مانیٹرنگ کے اوپر. اور دوسرا ہمارے پاس یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ان رجسٹرڈ جو نکاح خواہ ہیں وہ ہر جگہ نکاح پڑھوا رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کا ہماری عوام نے بھی بہت خیال رکھنا ہے کہ جو رجسٹرڈ نکاح خواہ ہیں صرف ان سے اپنے بچے ان سے اپنے جو نوجوان ہیں جو شادیاں ہو رہی ہیں ان کے نکاح کروائیں. اور نکاح خواہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پراپر طریقے سے چیک کرے کہ وہ کسی بچے کا نکاح تو نہیں کروا رہا. اس کے لیے اس کو ڈاکیومنٹیشن پراپر دیکھنی ہے اور اگر ڈاکیومنٹیشن نہیں بنی ہوئی ہے تو وہ نکاح اس وقت نہ پڑھوائے. اور جب تک دستاویز نہیں بن جاتے ہیں 18 سال کی عمر کا نہیں پراپر پروف مل جاتا ہے تب تک اس طرح کا کوئی بھی ایکٹ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے ماروی، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ایک سوال یہاں پر یہ بھی کرنا چاہوں گا، یہ زیادہ تر معاملات ہم دیکھتے ہیں اندرون علاقوں کے اندر ہیں جہاں پر اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شعور وہاں پر موجود نہیں ہے. یہ کوئی اسپیشل سیلز بنائے جائیں گے کمپلین کے یا کوئی سیلز ہونے چاہیے؟ واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ کیونکہ اتنے پاورفل شخصیات ہوتی ہیں کہ وہ جو بچیاں ہیں یا جن کی شادیاں ہو رہی ہیں یا اس کے جو ماں باپ ہیں وہ اتنے بے بس ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے آگے آواز بھی اگر اٹھائیں تو ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے یا آواز ان کی خاموش کر دیا جاتا ہے ان کو. جی، یہ معاملات اس طرح کے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فیوڈلسٹ مائنڈ سیٹس ہیں اور جو اندرون علاقے ہیں وہاں پر بھی اس طرح کی پریکٹسز ہو رہی ہیں. اور افسوس کی یہ بات ہے کہ جب کوئی اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں آؤٹ آف دا کورٹ یا اس طرح کے جو فیصلے رکھے جاتے ہیں کسی بھی بات پر، اس میں بچیوں کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے کہ چھوٹی عمر کی بچی ہوتی ہے تو سزا کے طور پہ شادیاں کروا دی جاتی ہیں. یا وٹے سٹی کی پریکٹس ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اس میں بچیوں کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے. تو اس تمام معاملے میں سب سے پہلے تو جو اسپیشل قدم ہے وہ اویئرنیس ہے. اس قانون کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی دی جائے. اس کے بعد نمبر 2 پہ ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے اس سے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے نکاح خواہ کی رجسٹریشن اور پراپر نکاحوں کی رجسٹریشن کے معاملات پہ. اس کے بعد جو تیسرا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کی کمپلینٹس کہاں پہ کی جائیں. اس کے لیے آلریڈی عورتوں اور بچوں کے تحفظ کے ادارے موجود ہیں ہمارے پاس، یونٹس موجود ہیں، پولیس اسٹیشنز موجود ہیں. ان کو ایکٹیولی جب وہ ان کی ٹریننگز ہونی چاہیے کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے علاقوں کے جو پولیس اہلکار ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ 18 سال سے کم عمر کی بچی کی شادی غیر قانونی ہے. تو ان کی بھی پراپر اس قانون کے اوپر ٹریننگز ہونی چاہیے تاکہ جب ان کو اس طرح کی کوئی ملتی ہے خبر، اس طرح کی کوئی رپورٹ ملتی ہے تو اس پہ فوری طور پہ عمل درآمد کرایا جائے. اور اس تمام معاملے میں بچوں کی پروٹیکشن اور ان کی کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ایسی کسی بچوں کو ہم ریکور کر رہے ہیں جب ان کی نکاح کی کوئی خبر مل رہی ہے تو ان بچوں کو محفوظ جگہ پہ رکھا جائے تاکہ ان کی ذہنی حالت پہ کچھ اثر نہ پڑے اور ان بچوں کو وہ خوف اور ہراساں اور زیادہ نہ ہو جائے اس پروسیجر کے اندر آ کے. جبکہ چھاپے پٹتے ہیں، جبکہ ایسی شادیاں روکی جاتی ہیں تو اس میں بچوں کے ساتھ جو ہینڈلنگ ہے اس کے حوالے سے اسپیشل ٹیمز ہونی چاہیے جو کہ ان بچوں کو کاؤنسلنگ پلے ایریاز میں لے کر جائیں، بہتر ان کی جو جسمانی اور ذہنی صحت ہے اس کے حوالے سے چیزوں کا خیال رکھیں. اور ایک بہت اہم یہ چیز ہے کہ جو چھوٹی 18 سال کی کم عمر کی بچی کو کوئی بھی ورغلا کے کسی قسم کی شادی یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز کرے گا تو وہ اس کو جنسی زیادتی کے اندر اس قانون کے تحت کاؤنٹ کیا جائے گا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو سب کی نالج میں ہونا چاہیے.
اچھا ایک سوال آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ زیادہ تر آپ ورکنگ کر رہی ہوتی ہیں مختلف پروونسز کے اندر اور چائلڈ اور ویمن کے اوپر بات کریں تو ان کے رائٹس پر ہمیشہ سب سے پہلے آپ آواز اٹھاتی ہیں. کون سے ایسے علاقے ہیں جو زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں اس طرح کے چائلڈ میرجز کے اوپر؟ آپ نے ورکنگ کر کے رکھی کوئی ڈیٹا، کوئی ہاٹ اسپاٹس فائنڈ آؤٹ کیے؟ دیکھیے جو چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادیاں ہیں وہ سکھر میں، حیدرآباد میں، نواب شاہ کی طرف، یعنی سندھ کے ہر علاقے میں ہی ہم نے، اور پنجاب کے بھی کافی سارے علاقوں میں ہم نے اس طرح کی کمپلینٹس ریسیو کی ہیں اور ان بچیوں کے حوالے سے ان کو مدد دلوائی ہے. اور ایون کے پی کے سے بھی ہمیں 2 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، ان کو بھی ہم نے وہاں کی پولیس سے کنیکٹ کروایا تھا پچھلے سالوں میں. سو دس از ہاؤ اس طرح کی جو چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادیاں ہیں وہ ہمارے پاس ہر پروونس کے علاقوں میں موجود ہے. اور اس کو ہم یہ کہیں کہ زیادہ کہاں پر ہو رہی ہیں تو اس کا تعین کرنا اور اس وقت بتانا یہ شاید مناسب نہ ہو، مگر رپورٹس کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر طرف سے چھوٹی عمر کی بچوں کی شادیاں رپورٹ ہو رہی ہیں. لیکن زیادہ کنسرننگ یہ بات ہے کہ جو ان رپورٹڈ کیسز ہیں، یعنی کہ جو شادیاں چھوٹی عمر کی بچیوں کی ہو رہی ہیں اور وہ کیسز سامنے نہیں آ رہا ہے، اور 2 سے 3 سال بعد اگر اس میں کوئی خلا کا واقعہ آ رہا ہے یا کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا واقعہ آ رہا ہے یا ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ بچیوں سے ہمیں ملنے نہیں دے رہے، تو اس کیس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو چھوٹی عمر کی بچی کی شادی تھی. تو دس از ہاؤ لیٹ بھی کیسز بہت پتہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ معرفی عمران، آپ نے وقت دیا اور آپ کے انالیسس کو سامنے رکھا گیا ہے. بہرحال اب دیکھنا یہ کہ جو چائلڈ میرج ہے اس کو روکنے کے لیے پہلے بھی بل موجود تھا، قانون موجود تھا، اب تو سزا نافذ العمل ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی حد تک یہ روک تھام ہوگی. آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ امریکہ کی پروڈیو یونیورسٹی کے انجینئرنگ طلبہ نے ایک حیرت انگیز کامیابی حاصل کی ہے، جس کے تحت ان کے تیار کردہ روبوٹ نے صرف 0.103 سیکنڈ میں روبک کیوب حل کر کے نیا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیا ہے. یہ وقت اتنا کم ہے کہ انسانی آنکھ کی جھپک سے بھی تیز ہے، جو عام طور پر 200 سے 300 ملی سیکنڈ میں ہوتی ہے. ویری گڈ. اور یہ پرڈیوبکس جو کیوب ہے اس کا روبوٹ کا نام رکھا گیا ہے کیوب، اور یہ پرڈیو یونیورسٹی کے الیکٹریکل اور کمپیوٹر انجینئرنگ کے طلبہ جومپی اوتا اور ایڈن ہارٹ، میتھیو پیٹرو اور ایلیکس برٹا نے تیار کیا ہے. اس روبوٹ نے مئی 2024 میں جاپانی کمپنی کے قائم کردہ 0.305 سیکنڈ کے ریکارڈ کے کو تقریباً 3 گنا تیز رفتاری سے توڑا ہے. اتنی جلدی کیسے بلال، اتنی مطلب جلدی اس نے ایک سیکنڈ بھی پورا نہیں ہے، کس طرح سے یہ سالو کیا؟ کیونکہ اس میں تو کافی میتھس ہوتی ہے اس میں، مطلب اتنے سیکنڈز میں کس طرح سے اس کا دماغ چلا؟ مجھے سمجھ سے روبوٹ ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اے آئی کتنا فاسٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو یہ ایک چیز ہوئی ہے چینج وچ از اے ویری گڈ تھنگ کہ روبوٹ اتنی تیز مہارت رکھتے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں. بہرحال فرانس کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. 1997 سے بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے والا شخص آخرکار پکڑا گیا. کوئی شخص بھلا کیسے 3 دہائیوں تک ٹریفک پولیس کی نظر سے بچا رہا؟ ایسا ممکن کیسے ہوا کہ کوئی شخص تقریباً 3 دہائیوں تک بنا لائسنس گاڑی چلا سکے؟ واو، یہ تو پاکستان میں بھی نہیں ہوا. تو یہ کہاں پر کی خبر ہے کہ کبھی کسی قانونی گرفت میں نہ آیا وہ. اور گزشتہ ہفتے ایک معمولی ٹریفک چیکنگ کے دوران پولیس کو ایک ایسا انکشاف ہوا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا. اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق فرانس کے شہر رون میں پولیس نے ایک معمولی ٹریفک چیکنگ کے دوران ایک گاڑی روکی جس کا ٹیکنیکل انسپیکشن ختم ہو چکا تھا. تاہم جب پولیس نے مزید چیکنگ کی تو پتہ چلا کہ گاڑی کی انشورنس بھی نہیں تھی. اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ڈرائیور کا لائسنس 1997 میں معطل ہو چکا تھا. واہ بھائی واہ. پہلی بات تو پہلے تو اس کی فائلز کی جانچ پڑتال سے پتہ چلا کہ گاڑی انشورنس کے تحت نہیں ہے، لیکن پھر ڈرائیور کے لائسنس کی درستگی کو چیک کرنے کا وقت آیا تو مزید حیرت انگیز انکشاف ہوئے. شخص نے تقریباً 3 دہائیوں تک بغیر لائسنس کی گاڑی چلانے کا انوکھا ریکارڈ قائم کیا. اس شخص نے پولیس کو بتایا کہ اس کا لائسنس 28 سال پہلے اس وجہ سے معطل کیا گیا تھا کہ وہ شراب پی کر گاڑی چلا رہا تھا، اور پھر اس نے دوبارہ لائسنس لینے کی کوشش ہی نہیں کی. بہرحال یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر اتنا برا حال نہیں ہوتا. 3 دہائیوں تک تو نہیں ہو سکتا. بہرحال جاپانیز ایئرپورٹ جہاں 30 برس میں کسی مسافر کا سامان گم نہیں ہوا، جاپان کے
कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल लाखों मुसाफिरों की आमदोरफ्त होती है, लेकिन यहाँ ऐसा निज़ाम है जिसके तहत किसी भी मुसाफिर का सामान गुम होने का इम्कान तकरीबन ख़त्म हो चुका है। वाह, जबरदस्त। आमतौर पर एयरपोर्ट्स पर सामान गुम हो जाना एक आम मसला होता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में ट्रांसपोर्टेशन स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के मुताबिक हर साल अंदरूनी मुल्क परवाजों में तकरीबन 30 लाख बैग्स गुम हो जाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में सामान संभालना हो तो कुछ सामान का गुम होना नागुज़ीर लगता है, लेकिन जापान के एक मसरूफ एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता 30 साल में एक भी बैग ना खोने का दावा किया जा रहा है। और कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओसाका शहर की खिदमात फराहम करता है। सितंबर 1994 में ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए इस एयरपोर्ट को खोला गया था और तब से अब तक सालाना लाखों मुसाफिरों की आमदोरफ्त जारी है और कंसाई एयरपोर्ट के अमले को मुसाफिरों का सामान इंतहाई महारत से संभालने पर फख्र है और उनका दावा है कि उन्होंने कभी एक बैग नहीं खोया। जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जापान का 7वां मशहूर तरीन एयरपोर्ट है और यहाँ सालाना 2 से 3 करोड़ के दरमियान मुसाफिर भी आते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जापान बहुत सारी चीज़ों के अंदर सिविलाइज्ड है और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है। हम अक्सर जापानीज लोगों की जो है वो बात करते हैं और एक्सपो जापान की बात भी कर लेते हैं। 2025 में पाकिस्तान के पिंक सॉल्ट का चर्चा होने लगा है। हज़ारों अफराद का स्टॉल पर हुजूम है। जापान के तारीखी और सकाफती शहर ओसाका में जारी आलमी नुमाइश एक्सपो जापान 2025 भरपूर कामयाबी के साथ जारी और सारी है, जहाँ दुनिया भर के 100 से ज़ायद ममालिक ने अपनी सकाफत, मुआशी विजन और आर्ट को भी दुनिया के सामने पेश करने के लिए स्टॉल्स कायम किए हैं। जी, और इसी सिलसिले में पाकिस्तान की जानिब से भी एक खूबसूरत मुख्तसर मगर जामे स्टॉल लगाया गया जो रोजाना हजारों गैर मुल्कों की तवज्जो का मरकज बना रहा। पाकिस्तान के स्टॉल की खास बात यह है कि इसमें नुमाया किया गया कुदरती खजाना है जिसे पिंक हिमालयन सॉल्ट, जो कि दुनिया भर में अपनी खासियत रखता है, खूबसूरती और तिब्बी फवाइद के बाइस कदर की निगाह से देखा जाता है। स्टॉल पर आने वाले जापानी शहरियों समेत दीगर ममालिक से आए सयाह बड़ी दिलचस्पी से न सिर्फ पिंक सॉल्ट के बारे में मालूमात हासिल करते हैं बल्कि पाकिस्तान की सकाफत, रिवायात, दस्तकारी और ग़िज़ाई मसनूआत पर भी गहरी तवज्जो देते नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसे कि एक्सपो के अंदर भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान वहाँ पे भी अपना लोहा मनवा रहा है और ये जो एक्सपो होते हैं इसके अंदर पाकिस्तान की जो ख़ास चीज़ें, पिंक सॉल्ट दुनिया भर के अंदर मशहूर है। पिंक सॉल्ट से बड़ी अच्छी हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहरहाल ये थी आज की टॉप स्टोरीज। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उससे वापस आते हैं तो फिजिकल सेट पे होंगे। आज एक बड़ी खास मेहमान हमारे साथ होंगी, उनसे बड़े सारे सवालात मुझसे ज़्यादा अफशीन ने कर रहे हैं। हाँ, मेरा तो दिल चाह रहा है वो कर केक लाएं तो मैं थोड़ा सा केक चख भी लूं, लेकिन वो हम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।